السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی لوگوں کی سپلین انلارج ہو جاتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یعنی تیلی کا بڑھ جانا، اس کا علاج ہے، یہ اس کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کو تشخیص کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ نقصان دہ تو نہیں ہو سکتی یہ بیماری، یہ کہ کس وجہ سے یہ سپلین انلارج ہو رہی ہے، ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے آپ نے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو میڈیکل کے بارے میں انشاءاللہ بہت زیادہ اویئرنیس ہو جائے گی، آپ کو اپنی بیماریوں کے متعلق، اپنے بدن کے متعلق، اپنی فزیبلٹی کے متعلق آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ مل جائے گا اس کا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ استاد انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سپلین انلارجمنٹ ٹریٹمنٹ کازز ڈائگنوسس۔ تیلی کے بڑے ہونے کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تیلی کیوں بڑھتی ہے؟ دوستو، ہماری جو تیلی ہوتی ہے اس کا ایک فنکشن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لیور کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے۔ دوسرا، جب ہمارے جسم کے اندر جو سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں اور دوبارہ ریپیئر ہو کر جسم کے اندر سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ریپیئر ہو کے وہ دوبارہ کارآمد ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سپلین تیلی جو ہے اس کے اوپر زیادہ لوڈ پڑنا شروع ہو جائے، زیادہ سیل آپ کے جسم کے اندر ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ ریپیئر نہیں کر رہی اتنی سپیڈ سے، تو پھر یہ بذات خود انلارج ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے، اس کے اندر تکلیف رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ تیلی جو ہوتی ہے ہماری بائیں پسلی جو ہوتی ہے اس کے نیچے، اگر بائیں پسلیوں کے نیچے ایسے دبا کے دیکھا جائے تو آپ اس کو جج کر سکتے ہیں اور فیل کر سکتے ہیں، اور مریض آپ کو بتائے گا بھی کہ میری بائیں طرف پسلی کے نیچے درد ہو رہی ہے اور اس کو منہ کڑوا رہتا ہے، پخانے بھی بعض دفعہ اس کو سبز رنگ کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو لیور کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، چونکہ لیور جب زیادہ سوج پکڑتا ہے، اس کی سوج ادھر جب منتقل ہوتی ہے تو اس وقت لیور ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تیلی بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خوراک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مدخل رکھتی ہے، کہ جب ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے، چینی اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، نمک اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اگر ہم چینی کی جگہ گڑ کھانا شروع کر دیں تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر نمک کی جگہ، عام نمک کی جگہ ہم پیور نمک جو ہے وہ جو ڈلے والا ہوتا ہے اس کو پیس کر گرائنڈ کر کے کھانا شروع کر دیں، آٹا ٹھیک اچھے طریقے سے کھائیں، آئل وغیرہ چھوڑ دیں، آئل جو ہے گھر کی سرسوں کا نکلوا کے کھانا شروع کر دیں، تو سپلین انلارج کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ فاسٹ فوڈ، فروزن فوڈ اور جو بیکری کی جو آئٹم ہے وہ آپ بند کر دیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ چونکہ جو WBC RBC ہوتے ہیں ان کا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ جب سپلین انلارج ہوتی ہے یعنی انفیکشن اس کے اندر ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو WBC RBC پر بھی یہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں کو یہ متاثر کرتی ہے، جس سے مریض کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ بالکل کھنچ جاتا ہے، آنکھیں اندر کو کھنچ جاتی ہیں جیسے اس کی غذائیت بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ اور اگر آپ نے اس مریض کو کلیئر کر لیا کہ اس کو سپلین کا مسئلہ ہے اور انلارج ہوئی ہے، یہ کلیئر کرنے کے بعد یہ سمٹمز آپ نے دیکھ لی کہ اس کو واقعتاً ہی سپلین کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے میڈیسن کی طرف آنا ہے۔ اس مریض کو آپ نے سیانوتھس مدر ٹنگ سے دینا ہے، صبح دوپہر شام آپ نے اس مریض کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیلاڈونا اور کیمومائل 30 طاقت میں لینی ہے، دونوں مکس کر کے آپ نے صبح دوپہر شام 5 کے اوپر اس مریض کو دینی شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ یہ مریض ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ نے ڈیٹاکس واٹر اس مریض کو دینا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ مریض آپ کا 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔